ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا، اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے، آگ ہی آ گیا آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے، معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہی برہنہ جسموں کے ساتھ، اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دی۔ اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے۔ بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ، اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ یعنی یہ تو ڈبل در ڈبل گناہ ہے، دگنا در دگنا گناہ ہے۔ ایک گائنالوجسٹ ڈاکٹر پر اس کی مریضہ اور شوہر کی جانب سے جنسی ہیراسمنٹ کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسا موضوع جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند اصولی باتوں پر اسلامی نقطہ نظر سے رہنمائی فرمائیں۔ کسی خاتون سے اگر مرد کا ضرورت کے ساتھ اختلاط ہو تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اگر واقعی کسی خاتون یا مرد کے ساتھ کوئی ایسے واقعہ پیش آ جائے تو گواہ موجود نہ ہو تو الزام لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر خاتون قسم اٹھا لے تو الزام کو درست مانا جائے گا؟ ایسے واقعات کو سوشل میڈیا پر ڈال دینا کیسا ہے جبکہ وہ عدالت سے ثابت بھی نہ ہوئے ہوں اور ناقابل تردید ثبوت بھی نہ ہو؟ عام عوام جسے اس مسئلے کی تحقیق نہ ہو اور لا علم ہو، اسے ملزم کا ساتھ دینا چاہیے یہ الزام لگانے والے فریق کا؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو ملزم کی عزت نفس جو سوشل میڈیا پر مجروح ہوئی ہو، اس کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی بھی خاتون کسی بھی شخص پہ کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگا دے، یہ کہہ دے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے، تنگ کیا ہے، لوگ فوراً اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ 2 ٹکے کی اس کی سوسائٹی میں حیثیت نہیں رہتی۔ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ خاتون صحیح الزام لگا رہی ہو، اس بات کا بھی امکان ہے کہ الزام صحیح نہ ہو۔ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو محض کسی کے الزام کی بیس پہ شریعت اسے مجرم قرار دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اس خاتون کو بھی برا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کیا ہو، بھائی ہمیں کیا پتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی۔ شریعت ملزم کو فیور دیتی ہے ہمیشہ۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، شک کا فائدہ ہمیشہ کون اٹھاتا ہے؟ جس پہ الزام لگائے۔ جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو شریعت جس پہ الزام لگائے اس پہ شک کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ عورت اگر قسمیں اٹھا لے، 100 قسمیں بھی اٹھا لے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں اٹھا لے، جب تک گواہ پیش نہیں کرے گی تو شریعت میں اس الزام کی حیثیت نہیں ہے۔ گواہ 2 گواہوں سے ثابت کرے۔ اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں بیچاری گواہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ تو بھائی دنیا میں کوئی بھی جرم گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اس طرح تو کوئی بھی کسی پہ میں آپ پہ الزام لگا دوں اس نے گھڑی چوری کی ہے، آپ کہیں بھائی گواہ لے کر آؤ، میں کہوں اب میں گواہ نہیں ہے تو کیا میرا الزام غلط ہے؟ بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے جو اللہ کے علم کی بیس پہ ہوں گے، وہاں بھی اللہ گواہ لے کر آئے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، حجت تمام کرنے کے لیے صرف اپنے علم کی بیس پہ فیصلے نہیں کرے گا، وہاں بھی گواہ ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، وہ گواہی دیں گے۔ تو جب آخرت میں اللہ نے گواہوں کا نظام رکھا ہے تو دنیا میں کسی عورت کے کہنے پہ کہ اس نے یہ کیا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم نہیں مان سکتے۔ لیکن ہم امکان کے شاید ہوا ہو، کیونکہ اس عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی تو مظلوم ہے نا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جو قرآن نے کہا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو ہی نہیں۔ تو نہ ایسی ویڈیو شیئر کریں، نہ اس ڈاکٹر کو برا بلا کہیں، بولے ہمیں نہیں صورتحال پتا۔ ہاں، اس کا شوہر مجرم ہے، اس نے بند کمرے میں اپنی بیوی کو اکیلے ڈاکٹر کے پاس بھیجا کیوں؟ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور وہ عورت اس ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے کمرے میں گئی کیوں؟ یہ جرم ایسا ہے جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر بھی اکیلے کمرے میں عورت کے ساتھ ملا کیوں؟ آج ہی کا واقعہ ہے، 4 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں میرے سامنے، اب وہ 4 تھیں، ایک پوری فیملی تھی ان کی۔ تو اب ایک عورت جب آئی ہے، میں نے فوراً دروازہ کھلوایا دفتر کا، حالانکہ اے سی چل رہا ہے، وہ ہوا باہر آئے گی، گرمی ہے، میں نے کہا گرمی باہر جائے، گرمی باہر سے اندر آ جائے، کوئی
کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بھائی ہمارے اوپر. تو میں اس کا خیال کرتا ہوں کوئی بھی خاتون اکیلی اپنے دفتر میں نہیں آنے دیتا, چاہے وہ کتنی پرائیویسی ہو, بالکل مفتی صاحب الگ سے بات کرنی, بھائی دروازہ کھلا ہوگا, لڑکے باہر بیٹھے ہوں گے, بند کمرے میں نہیں ملنا بھائی ہم نے. وجہ اس کی یہی ہے کہ کل کوئی جھوٹا الزام بھی لگا سکتی ہے, اور دوسرا شریعت میں مرد اور عورت دونوں پہ بھی تو گناہ کا خطرہ ہے. ہم بھی کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کوئی مفتی آدمی پہلے مفتی بعد میں ہے بھائی. وہ ہم اللہ کا شکر ہے مرد ہیں, ٹھیک ہے نا, آدمی پہلے مولوی مفتی ہم بعد میں, اور عورت پہلے ہوتی ہے, ملانی بعد میں ہوتی ہے, وہ ملانی بعد میں ہوتی ہے. تو میرے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی خاتون پوچھ رہا ہے, مسئلہ پوچھ رہا ہے, میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں, بھائی تم بیٹھ جا, میں نہیں آ رہا. جب تک گھر والے نہیں ہوں گے میں نہیں اکیلے آپ کو بٹھاؤں گا. ہاں میری وائف موجود ہے, گھر والے موجود ہیں, اب وہ کہتی ہیں گھر والوں کے سامنے بات نہیں کرنی, تو پھر میرا طریقہ یہ, وائف کو ساتھ کمرے میں بھیجا, دروازہ کھول دیا. تو یہ جو ہے نا ڈاکٹر کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے چھیڑا یا نہیں چھیڑا, یہ ہمیں نہیں پتا. اگر چھیڑا ہے تو غلط کیا ہے, اور نہیں چھیڑا تو پھر عورت نے غلط الزام لگایا. لیکن تینوں کی غلطی ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اگر ڈاکٹر سے علاج کرانا تھا, شوہر کو چاہیے تھا وہاں موجود ہوتا. اب اس ڈاکٹر کی غلطی ہے بھائی کہ آپ نے کیوں اکیلی عورت کو, تو آپ نے موقع دے دیا نا الزام لگنے کا, آپ صفائیاں پیش کرتے رہو, نہیں یہ غلطی. اور اس عورت نے اکیلی ملی کیوں بھائی, تو اس کے ساتھ تم بند کمرے میں ملی کیوں؟ اب ملی ہو پھر اس پہ الزام لگا رہی ہو کہ اس نے چھیڑا ہے, یہ کیا وہ کیا. اب ہمیں کیا پتا آپ نے کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پبلک پلیس میں ہوتا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ساری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. اور شوہر نے بیوی کو اکیلے جانے کیوں دیا؟ تو یہ تینوں کی غلطی ہے. باقی الزام کا نہیں ہمیں پتا بھائی, جب تک گواہ نہ ہو کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا. بلکہ الٹا شوہر, شریعت جو ہے وہ اس کو رائٹ دیتی ہے کہ حد کے عزت کا تم دعویٰ کر دو. دیکھو کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نا, گواہ نہیں ہے, تو آپ نے کیس کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے, وہ شخص حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے, جج صاحب اس نے میری عزت کو نیلام کیا ہے. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ جو ہے نا انصاف دلایا جائے. تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو جس نے اس پہ زنا کی تہمت لگائی ہے. حالانکہ اس کا امکان تو ہے نا کہ صحیح تہمت ہو, وہ واقعی اس نے کیا ہو, لیکن شریعت کہتی ہے جب گواہ نہیں ہے تو اب اس کو یہ حق دیا ہے کہ آپ حد کے عزت کا کیس کرو. ہمیں حقیقت نہیں معلوم, ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن یہاں شریعت جو فیور دے رہی ہے وہ اس ڈاکٹر کو دے رہی ہے کہ آپ اس عورت پہ حد کی عزت کا کیس کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر نہیں کر سکتے, پھر تو آپ بولو کہ بھائی پھر آپ جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ, آپ خاموشی اختیار کرو آپ. اچھا, ایسے موقع پہ شریعت نے جرم جس نے کیا ہے نا اس کو اعتراف کرنے کا بھی مکلف نہیں بناتی, اعتراف کرنے کا بھی مکلف, کیونکہ برائی ہے نا, گناہ ہے, تو گناہ پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے, تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ اعتراف. ہاں اس عورت کے ساتھ ناانصافی کی کوشش کی تو یہ پھر حقوق العباد میں آتا ہے. پھر وہ عورت اگر وہ کرتی ہے تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی مرد کو کہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ جو چیزیں میڈیا پہ آتی ہیں, اس نے اس پہ الزام لگا دیا, اس نے سے بھائی ہمیں جب تک گواہ نہ ہو تو ان الزامات کو آگے پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت غلط لگائے صحیح لگائے, ہماری سوسائٹی میں فیور عورت ہی کو دیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. عامر لیاقت کے کیس میں ایسا ہی ہوا تھا, اس کی بیوی نے اتنی الٹی حرکتیں کی تھیں, حالانکہ میں عامر لیاقت سے متفق نہیں تھا, لیکن میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کیوں ایک عورت کی بات پہ کو مان کے اس ایک آدمی کو مجرم قرار دے رہے ہو. وہ بیچارہ مری گیا. مجھے اس کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں ہے, لیکن اس کیس میں اس کی بیوی غلط تھی. اچھا بھائی, دوسری بات یہ کہ اگر کوئی واقعی کسی خاتون کے ساتھ کسی مرد نے ایسا کیا تو گواہ عورت کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی اپنے آپ خود حفاظت کرے. وہ کیوں بند کمرے میں مل رہی ہے؟ یہ چیزیں بند کمرے میں ہی ہوتی ہیں, پبلک پلیسز پہ نہیں ہوتی. پبلک پلیسز میں تو ساری دنیا گواہ ہوتی ہے, کیمروں سے پکڑا جاتا ہے آدمی. جب بند کمرے میں آپ گئی ہو تو پھر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. تو پھر شریعت جو ہے آپ کو فیور نہیں کرتی. شریعت کہتی گواہ نہیں ہے تو کیسے ہم کسی پہ الزام لگائیں. ایسے واقعات کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا بھی حرام ناجائز ہے. برائی کی چیزوں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے. ہمارے استاذ ایک دفعہ بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی بیچ روڈ پہ حگ دیتا ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا, لیکن دوسرا ڈنڈی سے لے کے پھیلا دیتا اس کو پورے روڈ پہ, اس نے زیادہ برا کی ہے. ایک نے گند کر دیا, برا کیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ اس گند کو پھیلا دیا, تو آپ اس سے زیادہ برے ہو. اللہ کا شکر ہے یار, ہمارا نہیں دماغ جاتا ان چیزوں کی طرف کہ کس نے کیا کیا, کس کی بچی گھر سے بھاگ گئی, کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے. چھوڑو یار, ہمیں کیا لینا دینا کسی کی پرسنل لائف.
کچھ لوگوں کو شوق ہے, وہ لطیفہ یاد آتا ہے, پھر تم لوگ بولو گے مفتی صاحب مسجد میں ایسے لطیفے سناتے ہیں. وہ ایک ابا نے بچے سے پوچھا, بیٹا قائد اعظم پتہ ہے کون ہے؟ بچے نے کہا نہیں. علامہ اقبال پتہ ہے کون ہے؟ نہیں. کم بغیرت کم بخت, اسکول جایا کرو تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابا غفار کا پتہ ہے, جمشید کا پتہ ہے؟ ابا کہتے ہیں نہیں, گھر پہ رہو تو پتہ چلے. تو ایسے لوگوں کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, باقی ساری دنیا کی ان کو خبریں ہوتی ہیں. بچے بھی بڑے تیز ہیں بھائی. عام عوام سے اس مسئلے کی تحقیق ساتھ دینا چاہیے الزام لگانے والے فریق کا. بھائی عام عوام کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ہمیں کیا پتا سچ کہہ رہی ہے. اگر آپ اس کو یہ کہو ملزم نہیں ہے تو پھر عورت کی بھی دل شکنی ہوگی, تو ہم خاموشی اختیار کریں گے, ہمیں نہیں پتا. ہاں ہم اس عورت کو یہ ملامت ضرور کریں گے کہ پردے کا حکم عورت کو ہے, آپ نے کیوں بے احتیاطی کی, بند کمرے میں ایک ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے آپ اس کے ساتھ ملی ہو. ایک تو یہ لبرل جو سیکولر بندے ہوتے ہیں نا, ہمارے دل صاف ہیں, یہ زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے, لیڈی ڈاکٹر سے علاج کراؤ, بہت شدید مجبوری ہے میل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اپنے میاں کو لے کے جاؤ اور پبلک پلیس میں اس سے ملو. تو الگ کمرے میں کیوں مل رہے ہو بھائی؟ عام عوام سے اگر ثابت نہیں ہوتا تو وہی بتا دیا میں نے, وہ مرد پھر کیس کر سکتا ہے الٹا کہ میری عزت کو اس نے, اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اور حد کی عزت کا کیس کر سکتا ہے. عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے, گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں, بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے, جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں. ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہے, یہ ویسٹرن کلچر ہے. خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے. ان کی ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا. کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں, بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے, تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں. البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں. دیکھیے مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا, وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے. یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں, یہ ویسٹرن کلچر ہے, غیر مسلموں کا ڈریس ہے. ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی, آزاد ہوتے ہیں, بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے, ان کی مرضی ہے. تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے, خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے, ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں, تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس, تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا, ذرا لمبی شرٹ ہو, تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ, کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو, یا قمیص پہن لیتی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل, بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے. یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ, مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا, قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے, گنجائش تو دی جا سکتی ہے. اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون, تھوڑا سا لمبا کرتا ہو, تو گنجائش تو ہے, لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے, بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے, تو ٹھیک ہے, شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے, آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں, میاں ہوتے, تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا, تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے.
ان کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو. یہ حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو، ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز